بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا تو بھڑک جائے گا. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا, تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے. تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو, جس کو پیار کہہ رہے ہو, جس کو لو کہہ رہے ہو, جس کو عشق کہہ رہے ہو, یہ عشق نہیں ہے, یہ لو نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ ہوس ہے, یہ لشٹ ہے, یہ واسنا ہے, یہ جسم کی بھوک ہے اور یہ ٹائم پاس ہے. اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے, رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے, جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا, آپ نے قبول کر لیا, لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا. جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا, تمہارا جوڑا بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. مرد کو عورت کے ذریعے, عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے نکاح کے بعد. شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے, اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر مرد گھر میں آتا ہے, عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے, نہ سورتی ہے, نہ میک اپ کرتی ہے, نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے, نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں, تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے, وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر, سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر باہر سے جب گھر میں آئے, ٹینشن لے کر کے آئے, تکلیف لے کر کے آئے, پریشانی لے کر کے آئے, اور بیوی کا خوبصورت چہرہ, مسکراتا ہوا چہرہ اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے, اس کا غم ہلکا ہو جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے, اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. اسلام محبت والا دین ہے, پیار والا دین ہے, مگر ناجائز پیار نہیں, جائز پیار. اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے, اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے, وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. لڑکا کٹیہار کا رہنے والا, لڑکی کہیں اور کی رہنے والی, خاندان الگ ہے, دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا, لڑکی پسند آئی, رشتہ طے ہو گیا, نکاح ہو گیا, لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی. ساری زندگی
दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगों, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियां बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको यह लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत है, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की जिंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, उनकी जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है। गर्मी का मौसम आया, कॉटन का कपड़ा पहन लिया। सर्दी का मौसम आया, हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया। बरसात का मौसम आया, हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है। गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी, तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है, तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करती है, तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी। उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता मौजूद था। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें अपने शौहर के लिए लिबास हैं और शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बदन पे कपड़ा है। कोई लुंगी पहने हुए है, कोई पाजामा पहने हुए है, कोई पैंट पहने हुए है, लेकिन सबके बदन पे कपड़ा है। अगर इस पूरे जलसे में कोई अचानक से आ जाए जो बिल्कुल नंगा हो, उसके बदन पे कपड़ा ना हो, तो पहली नजर में हम कहेंगे कि यह आदमी पागल है, यह आदमी पागल है। अगर यह सही होता तो यह नंगा ना होता। एक अक्लमंद इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंगा घूमेगा, क्योंकि लिबास हमारी सतर पोशी करता है, हमारी शर्मगाह को ढांपता है, हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा कुरान की आयत पर गौर करो।
हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहागरात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियां बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियां बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है मेरे भाई। इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन नरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया। लाखों रुपए का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और जिना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया जिना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज जिना हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के जिना किया जा रहा है। आज जिना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने जिना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे,
جب اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے. لڑکا 18 سال کی عمر میں جوان ہوا, آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں, کیا 12 سال تک وہ کیا نماز پڑھ کر کے اور تہجد پڑھ کر کے اور قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں, یہ بڑا مشکل راستہ ہے, یہ بڑی مشکل ڈگر ہے. آپ اپنے بچے اور بچیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, انہیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں, جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ, جب تم جوان ہو جاؤ اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ, فلیتزوج تو تم نکاح کر لو. علماء کہتے ہیں یہاں نبی نے حکم دیا ہے فلیتزوج. ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھ لو, فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. جہاں قرآن اور حدیث میں حکم دیا جائے اور دوسرا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس لیے جس نوجوان کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے, فرض, اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے. اگر زنا کا خطرہ ہے تو اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نکاح سنت نہیں ہے, نکاح مستحب نہیں ہے, نکاح کرنا فرض ہے اس انسان کے لیے. اور کیوں کرنا ہے اس کو نکاح؟ نبی اکرم نے وجہ بھی بتا دی. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی, اس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی موجود ہوگی, اس کی نگاہوں پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی, وہ شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. یہ ہے نکاح کی برکت. نکاح کے ذریعے آپ کی شرمگاہ اور آپ کی نظریں یہ دونوں محفوظ ہو جائیں گی. اچھا, نظر کا شرمگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر انسان کو اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے تو شرمگاہ پر بھی کنٹرول ہونا مشکل ہے. جو دن رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھے گا اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کر لے گا. جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے, وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, کانوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا سننا ہے. واللسان زناہ الکلام, اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش, اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے, آپ کے بغل میں بیٹھی ہے, وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے, یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو, ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے. اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے, اس کو ہاتھ لگائے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا. آگے اللہ کے نبی فرماتے والرجل زناہ الخطا, پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے, زبان سے زنا ہو رہا ہے, کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو, تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو, تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو, تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, والقلب یہوا ویتمنا, اس
کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے، یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے، لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج یہ زنا عام ہو رہا ہے، اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائی۔ رشتے ناطے کرنے سے لے کر کے شادی تک کتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں۔ یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، خاندان کی ساری لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، سب پیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ اس گھر میں عقیقہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، لیکن ہلدی کی رسم ضرور پوری کی جا رہی ہے۔ ساری لڑکیاں ہلدی کے کلر کا کپڑا پہنی ہے اور دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، رات میں عورتیں گیت گا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں اور آپ کے ہندوستانی کلچر سے لی گئی ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ شادی ہو رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں، اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا، لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، خسفن، کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، وقذفن، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی، ومسخن، اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔